السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں دیکھا کہ جنت اور جہنم ابھی قائم نہیں ہوئی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے قیامت والے دن قائم ہوگی اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ بن چکی ہیں اور لوگ اس میں داخل بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ایک دن کا معاملہ ہے، قیامت والے دن کا معاملہ ہے۔ چونکہ جہاں پہ بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں تو یوم کی بات آتی ہے، ایام کی بات نہیں آتی۔ پھر یہ کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، برزخ یا قبر میں کوئی جنت یا جہنم بنائی جاتی، تو پھر قرآن مجید، پورا قرآن مجید آپ کھول کے دیکھیں، کسی ایک آیت میں، کسی ایک دعا میں بھی نہیں ہے کہ کسی نبی نے دعا مانگی ہو کہ اے اللہ ہمیں جو قبر والی جنت ہے یا جو برزخ والی جنت ہے اس میں ہمیں داخل کر دینا، یا کسی ایمان والے نے یہ دعا مانگی ہو کہ ہمیں قبر یا برزخ والی جنت بھی عطا کرنا۔ قیامت والے دن تو پھر نیا معاملہ ہونا ہی ہے، وہ تو سارے مانتے ہیں، لیکن اس قبری یا برزخی جنت کے حصول کی دعا کسی ایمان والے نے نہیں مانگی اور نہ اللہ نے سکھائی ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ اور پھر جیسے اس قبر یا برزخ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی روایات پیش کی جاتی ہیں، تو قرآن مجید تو ہمارا جامع ایک کتاب ہے اور اس میں ہر قسم کی تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے راہ ہدایت بنائی ہے، ہدایت کی کتاب ہے، تو اس میں اتنا بڑا معاملہ کہ قبر میں جہنم ہے اور یا برزخ میں جہنم ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کی دعا ہی نہیں سکھائی، حالانکہ قیامت والی جہنم سے بچنے کی کتنی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ایمان والو مانگو، مجھ سے مانگو کہ اس جو جہنم ہے قیامت والے دن قائم ہوگی، جس دن حساب ہوگا، اس سے بچنے کی دعا مانگو۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں فرماتا کہ ہم اس قبر یا برزخ والی جہنم سے بھی بچ جائیں اور اللہ ہمیں کوئی دعا سکھا دے؟ تو ایسی کوئی ایک دعا بھی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ تو کیا اللہ پاک نے ہمیں اس بات سے اندھیرے میں رکھا ہے کہ ہمیں قبر اور برزخ کی جہنم سے بچنے کی کوئی دعا نہیں سکھائی، یا کسی ایمان والے نے مانگی ہو کہ اللہ ہمیں اس قبر یا برزخ والی جہنم سے بچا لے، یا کسی نبی نے نبی کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی دعا ہو کہ جہنم، قبر یا برزخ والی جہنم سے بچا لے؟ تو ایسی کوئی دعا نہیں۔ اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ پیش کرے، ورنہ ایسے جو اس طرح کی روایات ہیں وہ قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ ابھی نہ کوئی جنت بنی ہے نہ جہنم بنی ہے، اور یہ قیامت والے دن قائم ہوگی اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، اور پورا اس دن بدلہ دیا جائے گا، اور پورا بدلہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور بے شک تم کو پوری اجرت دی جائے گی یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اب قیامت والے دن جب پوری اجرت دی جائے گی تو پہلے کون سی اجرت ہے کہ ایک بندے کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے تو بعد میں بھی وہ جہنم میں جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کی اجرت سے کچھ کمی ہونی چاہیے تھی نا، قیامت والے دن تو کمی ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت والے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جب پورا جہنم اس کو قیامت والے دن ملے گی تو یہ پہلے والی کون سی جہنم اس کو ملے گی؟ یہ تو پھر کمی ہونی چاہیے تھی نا قیامت والے دن، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو جنت مل رہی ہے قبر یا برزخ میں، تو پھر اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کو قیامت والے دن پوری اجرت دی جائے گی۔ تو اب بھائی جو قبری یا برزخی جنت میں داخل ہو گیا ہے، وہ اس نے اپنی کچھ جنت تو حاصل کر لی، کچھ مزے تو اس نے کر لیے اس جنت میں، تو اب جو اس کو بعد میں جنت مل رہی ہے قیامت والے دن، اس میں سے تو کمی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن مجید میں اس طرح کی آیات آتی ہیں تو وہ قیامت کے بارے میں پورے بدلے کی بات کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایسے من گھڑت باتیں ہیں، قرآن کے خلاف باتیں ہیں۔ سارا حساب کتاب اسی دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، اور وہ فیصلے کا دن ہے، فیصلہ ابھی ہوا نہیں اور پہلے جنت اور جہنم میں داخلہ ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسا نظام نہیں ہے، عدل کا تقاضا ہوتا ہے کہ پورا حساب ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ ہے، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یوم منی ایک دن، ایام نہیں ہے، مالک یوم الدین، تو حساب کتاب کا دن ہوگا اور اس دن فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پہلے فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے اور اس کو جنت اور جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا، عدالتیں ہوتی ہیں، کیس سنا جاتا ہے، گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، جرا ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی سزا جزا ہوتی ہے۔
بعض متشابہ آیات سے لوگ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی متشابہ آیت میں جیسے کہ شہیدوں کے بارے میں ہے یا فرعون کے بارے میں ہے یا پھر ایمان والوں کے بارے میں 3-4 قسم کی آیات ملتی ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتائیں گے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اسی دن اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔